الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ ترجمہ: جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے۔ جب ان کی کھالیں گل اور جل جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ پچھلی آیت کے اندر بیان ہوا کہ مومنین اور منکرین کا کیا طرز عمل رہا ہے۔ جو ایمان لانے والے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اور جو ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے لیے دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کا عذاب کا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا کہ کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، اور فرمایا کہ بلا شبہ ہم نے ان کو آگ میں داخل کرنا ہے۔ یہ آگ معمولی نہ ہوگی اور بہت بڑی آگ ہوگی، جیسے کہ سورہ اعلیٰ میں ارشاد فرمایا کہ یصلیٰ نار الکبریٰ، گویا بہت بڑی آگ ہے۔ حدیث میں آیا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ آگ جو دنیا میں ہے جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، انسانوں کے لیے عذاب کے لیے تو یہی کافی تھی؟ آپ نے فرمایا اس کے باوجود دوزخ کی آگ دنیاوی آگ پر 69 درجہ زیادہ بڑھا دی گئی ہے، اور ہر درجے کی حرارت اسی قدر ہے جس قدر دنیا کی آگ میں حرارت ہے۔ ایک نہایت اہم میڈیکل فیکٹ اس آیت کے اندر بیان ہوا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی، جل کر پک جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں پلٹ دیں گے، اور بار بار ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ آج میڈیکل سائنس پوری طرح سے جانتی ہے کہ جو درد اور جلن کی حس ہے انسانی جسم میں، اس کے ریسیپٹرز جو ہیں وہ انسانی کھال کے اوپر موجود ہیں، اور اگر کھال ہٹا دی جائے تو اس کے نیچے جو گوشت ہے اس کے اندر جلن کی حس نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جلنے کے بعد جب انسانی جسم جلن کی جو ایک احساس ہے اس سے دور ہو جاتا ہے، اس سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی کھال ہی نہیں رہتی جس کے اوپر وہ جلن کے ریسیپٹرز موجود ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عذاب کو برقرار رکھنے کے لیے دوسری کھالیں بدل دیں گے، اور یہ نہایت بھیانک عذاب ہوگا کہ عذاب ختم ہی نہ ہوگا۔ لہٰذا جیسا کہ فرمایا گیا کہ جو جہنم کی زندگی ہے وہ تو نہ زندگی ہے، گویا نہ وہ زندوں میں ہوں گے کہ اس میں آرام ہو اور اسے زندگی کہا جائے، نہ ہی انہیں موت آئے گی تاکہ عذاب ختم ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ عذاب کا مزہ جو ہے وہ چکھتے رہیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی کھالوں کو پلٹتے رہیں گے تاکہ وہ یہ عذاب چکھیں۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ کان عزیزا حکیمہ، کہ بلا شبہ اللہ زبردست ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور غالب ہے، اس کے ارادے سے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور وہ حکیم بھی ہے، اس کا ہر فیصلہ اور ہر فعل حکمت کے موافق ہوتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے مکمل طور پر محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔